اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب گزر جائیں مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم انہیں پاؤ، اور پکڑو انہیں اور گھیر لو انہیں اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی آیت نمبر 5 جو ہے یہ سورہ توبہ کی، یہ بھی مشرک کافر ہندو لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو آج کل ہم کافر ہندو بھی کہہ سکتے ہیں، جو اسلام کے خلاف ہیں زیادہ تر، یا عیسائی یہودی وغیرہ جو ہیں، یہ بھی اس آیت کو بہت سارا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہر گھات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے پکڑو۔ لہٰذا ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، یہ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ آپ جو مرضی ہے آپ کر لیں، 4 مہینے کے بعد آپ کے ساتھ حساب ہوگا۔ تو جب ان کو 4 مہینے کی مدت دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حرمت والے مہینے، ان 4 مہینوں کے درمیان کو کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں جو معاہدہ کرتے ہیں نا لوگ، وہ معاہدے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی وہ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں، یا ممالک بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اور سیز فائر ہونے کے باوجود بھی فائر کھول دیتے ہیں، تو ان کو وہ اپنی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، پھر اس کو سیاست کا نام دے رہے ہوتے ہیں، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ خود کام کرو تو سیاست، اور دوسرے کے مذہب پر آپ اٹیک کرتے پھریں گے، اور وہ بھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنا خیال کر رہے ہیں کہ جو مہلت میں نے دی ہے وہ حرمت والی ہے، ابھی اس کے ٹائم پر آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ جب وہ 4 مہینے گزریں گے، حرمت والے مہینے گزریں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ پھر اگر انہوں کو قتل کرو، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، مشرکوں کو جہاں تم پاؤ، جہاں بھی ملے پھر ان کے ساتھ وہی کاروائی ہوگی۔ پکڑو انہیں، گھیر لو انہیں، اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھو۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، جب کسی کے ساتھ بندہ کاروائی کرتا ہے تو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ تاریخ کی طرف آ جاتے ہیں کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں انگریزوں نے حکومت کی تھی، وہ آئے تھے وپار کے لیے، اور بعد میں وہ مغلوں کو اپنا زیر دست کر کے وہ حکمران بن گئے تھے۔ کافی عرصے کے بعد جب انہوں نے اپنی حکومت کو پھیلانا شروع کر دیا تو انڈیا کا ایک رنجیت سنگھ بھی ہے، جس کو وہ باغی قرار دیتے تھے، لیکن انڈیا کے ابھی جو سکھ ہیں وہ اس کو باغی قرار دے رہے ہیں، ان کے لیے وہ ہیرو تھا۔ تو یہ تو ہوتا ہے، آپ جس کو چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے، آپ کی نظر میں وہ ہیرو ہے، لیکن دوسرے کے خلاف وہ باغی ہے۔ یا پھر مسلمانوں کا ٹیپو سلطان تھا، انہوں نے بھی اس کے ساتھ خلاف کاروائی کی تھی۔ مسلمان ان کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو گورنمنٹ سرکار تھی انگریز کی، وہ انہوں نے ان کو باغی قرار دیا ہوا تھا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو کیا لوگ آج کل کے مسلمان ان کو باغی سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا جب ان کو مہلت دی گئی تھی 4 مہینے کی، 4 مہینے کے بعد پھر یہ کاروائی ہونی ہے۔ یہ تو وہ سیاست بتا رہا ہوں جو انسانوں نے کی اور جن کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کوئی ان کو مہلت دی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔
یہ تو معاہدہ تھا، معاہدے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی کہ آپ راہ راست پر آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے میرے پاس جب آئے گا، اللہ تعالیٰ جب اسے حساب کتاب لیں گے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو بات کرنے کا، اور وہ سارے کا سارا قصوروار وہاں ٹھہرایا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ جب پھر مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی انہوں نے بات نہیں مانی ہے، یہ بھی آگے بھی آئے گا، تو پھر آپ کو یہ کارروائی کرنی ہے۔ یہ کارروائی پہلے بتائی جا رہی ہے۔ سو ناظرین، پھر دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی یہ اپنے کام سے باز آ جاتے ہیں اور راہ راست پر آ جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نکات کیا بتائیں؟ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز، کیونکہ اسلام میں داخل ہونے سے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے وہ اس کو نماز قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ آج کل کے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے صرف خالی کلمہ پڑھا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، ہم نے باقی احکامات بھی پورے کرنے ہیں۔ اس نے اسلام کے لیے کیا بات کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے جو اسلام کی بات کرے گا بھی تو اس کو کوئی نئی بات لگے گی، اور ان کا بھی قصور ہے، انہوں نے بھی جو رواج چل رہے ہوتے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے دیکھا ہے کہ بس کلمہ پڑھنا ہوتا ہے اور باقی کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ اس طرح ہے نہیں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے تو قرآن کو اچھی طرح پھر پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی طریقے کو قرآن کی کہنے کے مطابق ڈھالنا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور صحیح مسلمان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں۔ یہ دو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ پھر ان کو آپ چھوڑ دو ان کی راہ۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اسی لیے یہ جو دو کام ہیں یہ لازمن ہے، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر پہنچا دو اسے امن والی جگہ۔ یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ کو ایسا مل جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا ہے، جس کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی کافی ایسے لوگ بھی تھے جن کو پتہ نہیں تھا، دو لوگوں کے دیکھے دیکھی وہ کام کر رہے تھے مشرکانہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا بندہ آپ کو کوئی مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو یار پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، آپ مجھے بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ بتا دو ان کے حکم، اور ان کو پناہ دے کر امن والی جگہ تک پہنچا دو اور ان کو چھوڑو۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہے کافر مشرک، اور ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت دی ہے ان میں سے، لیکن وہ ایسا بندہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے اور وہ مسلمان کے گھیرے میں آ گیا، ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایسے بغیر کسی وجہ کے بلیم لگاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ آیت کس پس منظر میں ہے اور کیا اس کے مطالب نکل رہے ہیں، سامنے نکل رہے ہیں۔ پس منظر کو تو آپ چھوڑیں اور آپ بس تقلید میں اور بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو صحیح مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنا رنجید آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور ٹیپو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ یہ کام دونوں نے وہ اس طرح کے کیے تھے، تو یہ کام اس طرح نہ کریں، آیتوں کو سمجھیں، اور یہی کام آپ اپنے ملک میں کسی کو کرنے دیں گے؟ مسلمان بیچارہ اگر آپ سے کچھ بھی چیز مانگتا ہے تو آپ اس کی مسجدیں تک گرا دیتے ہیں، اور یہاں اگر پاکستان میں کوئی مندر گرا دے تو آپ بڑے اٹھ پڑیں گے۔ یہاں کتنے مندر کھڑے ہیں
یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنا کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے، دوسرے کا برا لگ رہا ہے. جو کام آپ خود کر رہے ہو اگر دوسرا بھی اس طرح کر رہا ہے تو آپ کو پھر برا نہیں لگنا چاہیے. یہ قانون ہے کہ جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کو پہچان نہیں ہے، جن کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پتہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ ان کو چھوڑ دو، امن والی جگہ تک جہاں تک یہ بتا رہے ہیں ان کو پہنچا دو. پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 7 میں بتا رہے ہیں آخر کیسے ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ عہد کیا ہے تم نے مسجد الحرام کے پاس، سو جب تک وہ قائم رہیں تمہارے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد پر تو تم بھی قائم رہنا ان کے ساتھ. تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں بتا رہے ہیں کہ آخر یہ مشرک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کا عہد قائم رہ سکتا ہے. جب انہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے تو ان کے ساتھ ہم کیسے وہ عہد کو قائم رکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہے مسجد الحرام کے پاس، اگر وہ لوگ اپنے عہد پر قائم ہیں، یعنی یہ کچھ قبیلے تھے اور وہ انہوں نے اپنے عہد کا پاس رکھا ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے ان عہد پر آپ قائم رہیں. بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 7 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 8 سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.